بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، حج کے سلسلے میں آپ کے کچھ سوالات آئے ہیں۔ ایک سوال آیا ہے کہ عمرے اور حج کا طریقہ بتائیے۔ ایک ہی سوال ہے، ذرا سنیے گا، کتنا لمبا سوال ماشاءاللہ ہماری ایک سسٹر نے بھیجا ہے۔ وہ کہتی ہیں عمرے اور حج کا طریقہ بتائیں، حج کے 5 دنوں کی پابندیاں بتائیں، ارکان بھی بتائیں اور ان کی بھی پابندیاں بتائیں۔ دیکھیں، میں نے الحمدللہ یہ سوال بہت لمبا ہے، اگر میں اس پورے سوال کو اکٹھا لوں گا نا تو یہ پورا کا پورا ایک حج کا ٹریننگ سیشن ہے۔ میں تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ایسا کوئی میری بات کو برا نہ منائے۔ میں الحمدللہ ذاتی طور پر حج کے بہت بڑے بڑے علماء سے ٹریننگ لے چکا ہوں، آج سے نہیں 17-18 سال پہلے، بہت کم عمری سے الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے اللہ نے دین کا شغف، دین کا علم، علماء کی، نیک لوگوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت بہت بچپن سے مجھے دی، 5 سال کی عمر سے، ٹھیک ہے نا۔ اب تو میں الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ لوگوں کو حج کی ٹریننگ دیتا ہوں، سکھاتا ہوں، اور اللہ کی مہربانی سے آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے اس میں دیکھیں، میں نے بنا دیے چھوٹے کافی سارے کلپس، میں نے نہیں بنائے بلکہ میرے ساتھیوں نے، دینی بھائیوں نے، ان کے لیے خاص آپ نے دعا کرنی، جس نے یہ ویڈیوز بنائی ہیں، ان کو ایڈٹ کیا، سارا کچھ، ان سب کے لیے آپ نے دعا کرنی۔ وہ سارے آ چکے ہیں، عمرے کا طریقہ، حج کا طریقہ، ساری ڈیٹیلز آ گئی، طواف کیا ہے، لبیک کیا ہے، اللہم لبیک کیوں کہتے ہیں ہم، اس کی حکمت، اس کی معنی، سارا کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب میں جو کرنے والی بات ہے نا، پابندیوں کی بات کر لیتے ہیں اس سوال کے اندر سے، کہ حج کے 5 دنوں کی پابندیاں، ارکان آپ کو اچھی طرح پتہ ہوں گے انشاءاللہ، نہیں پتہ تو میں بتاتا ہوں۔ حج کے 5 دن کون سے ہیں؟ یہاں پہ بہن کے سوال سے مراد ہے وہ دن جب آپ حج کا احرام یہ سارا بدل کے 2 چادروں میں آگے، بہنوں کی تو وہ چادریں ضروری نہیں ہیں، اللہ نے ان کو بڑی خاص حیا میں رکھا ہے، وہ سادہ کپڑوں میں ہی ٹھیک ہیں، وہ چادر سے نقاب بھی کرنا چاہیں وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، برقعے سے نقاب نہ بس کریں، باقی سارا وہی ڈریس ہے، بال بالکل نہیں دکھانا، حرام کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ لباس کی پابندیاں یہ ہو گئیں۔ یہ سوال بیسیکلی ہے ان 5 حج کے دنوں کا، 8 سے 12، اصل میں اس کو آپ 6 کر لیں، 5 دن نہیں ہے وہ، 8 کو ہی سارے مینا پہنچ جاتے ہیں، یہ سنت دن ہے، 9 مسٹ ہے، 10 مسٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 11 بھی ایک طرح سے مسٹ ہی ہے، پھر ہے 12، پھر ہے 13۔ قرآن کے مطابق یہ ہمارے پاس 5 اور ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جلدی جو وہاں جا کے قیام کیا، پڑاؤ کیا، اسٹیشن کیا مینا میں، 6 دن بنتے ہیں، جس کو تقوی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے لمن اتقی، سورہ بقرہ 201 یا 202 نمبر ہے اس میں آیت نا، تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے سب کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو یہ ہیں وہ دن، اس میں جو کرنے کے کام ہے نا، بڑے کام، وہ ہے جی، پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں، ڈیٹیل میں طریقہ آپ سمجھ لیجیے گا۔ مینا میں جانا ہے اپنے 8 کو، دیر ہوگی کوئی بات نہیں، سیدھا 9 تاریخ کو یوم عرفہ کو ڈائریکٹ عرفات بھی چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی، یوم عرفہ کا دن ہے، اس کی ساری تفصیلات میں نے پوری ایک علیحدہ ریکارڈنگ کی ہے۔ اس کے بعد ہے یوم الحج الاکبر، بڑا حج کا دن، یوم النحر، قربانیوں کا دن، بڑی فضیلتیں اس دن کی بھی حدیثوں میں اس کا بڑے ذکر آئے، وہ دن ہے۔ اس دن کو آپ نے کیا کرنا ہے جی، آپ نے کنکریاں مارنی ہے جمرہ عقبہ کے اوپر، 7 کنکریاں مارنی ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کو مارنا ہے، اس کے اندر جو برائی نفس کی بیٹھی ہوئی ہے نا دل و دماغ میں، اس کا خاتمہ۔ اس کے بعد آپ نے بہنوں نے وہ بال کٹانے ہیں چھوٹے سے، بس ایک پور ایسے ہاتھ لپیٹ کے نا، ایک گلٹ اتنا سا وہ کر کے، بھائیوں نے ٹنڈے کرانی، ٹنڈے ہی کرائیں، اللہ کے نبی نے زیادہ دعا انہی کے لیے کیا، کراہت کے ساتھ ٹنڈ نہ کرانے والوں کی، تو اس کی بھی قربانی دیں آپ، یہ کر دیں آپ۔ اس کے بعد آپ نے جناب جانا ہے، مطلب احرام سے آپ پابندی آدھی آزاد ہوئی، ابھی آپ میاں بیوی حلال نہیں ہوئے، اس کے بعد آپ نے جانا ہے وہ طواف زیارت کرنے، مکہ حاضر ہونا ہے، پاک صاف ہو کے، سمجھیں آپ کا حج ہوا ہے، آپ نے اب نیا طواف کرنا ہے، ایک نئے بندے بن کے اللہ کے گھر میں، معافی ملنے کے بعد اب آپ داخل ہو رہے ہیں دوبارہ سے۔ یہ وہی ہے کہ آپ دربار کے باہر کھڑے تھے، معافیاں مانگ رہے تھے، مل گئی معافی، اب آپ دوبارہ اندر جا رہے ہیں، وہ کام کرنا ہے۔ وہ آپ 10 کو کر لیں، رات کو کر لیں، 11 کو کر لیں، 12 کو کر لیں، اچھا یا 13 کو کر لیں، کوئی اس میں پابندی نہیں، انشاءاللہ کھلا ہے دروازہ۔ حنفیہ کے نزدیک بھی، امام ابو حنیفہ والے جو میرے سے پوچھیں، میں ان کو اس کا ریفرنس دوں گا۔ آپ نے 11، 12 اور 13، یا کہ جو 3 دن ٹوٹل 6 دن بنتے ہیں، 8 سے 13 تک نا، تو وہاں پہ رہتے ہوئے آپ نے تینوں جگہ برجوں کو کنکریاں مارنی ہیں، بس یہ آپ کا ٹوٹل حج ہے جی سارا۔ اور جو آپ نے طواف کرنا تھا نا، اس کے ساتھ سعی نہ بھولیے گا، وہ طواف اور سعی اکٹھے ہیں، اور طواف کے 2 نفل بھی نہ بھولیے گا۔ میں نے یہ موٹے ارکان سارے بتا دیے، ان کی تفصیلات آپ دوسری ویڈیوز میں دیکھ لیں۔ پابندیاں بہت سیدھی سی ہیں، وہ ہے جی آپ نے حرام کام سے بچنا ہے، ہر طرح کی برائی سے بچنا ہے، کیونکہ اب آپ احرام میں، اس حالت میں چھوٹی برائی بھی بہت بڑی بن جائے گی،
ٹھیک ہے نا. جتنی احرام کی پابندیاں ہیں، ناخن نہیں کاٹنے، شوکیہ بال نہیں بنانے، بہنیں جو ہیں وہ اپنے حجاب نہ اتاریں، اس کو مطلب مجبوراً اتارنا پڑ جائے، نہانا پڑ جائے وہ خیر ہے. شوکیہ بال نہیں کاٹنے، کوئی اس قسم کا بناؤ سنگھار نہیں کرنا، سادگی سے رہنا ہے، حیا میں رہنا ہے. پابندیاں جتنی آپ کریں گے نا، ادب احترام کریں گے، حرام سے بچیں گے، چغلی، حسد، کینہ، بری نظر کسی پہ ڈالنا، یہ سارے چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہیں نا وہ سب سے آپ محفوظ نہیں. یہی پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کو ذہن میں رکھیں اور نیکیاں کرتے جائیں جتنی آپ سے ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، مجھے اور آپ کو حج مبرور نصیب فرمائے. واللہ عالم.